اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بیان کریں گے نیمہ شعبان کے اعمال، جو شب قدر کے بعد تمام راتوں میں سے افضل ترین رات ہے، کہ جس میں یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، کہ جس شب میں شب بیداری کرنے کا بہت زیادہ ثواب روایات میں موجود ہے، اور اس رات کے بہت سے اعمال ہیں۔ ہم چند ایک آپ کے سامنے عرض کریں گے اختصار کے ساتھ۔ اس شب میں سب سے پہلے غسل کرنا ہے۔ غسل نیمہ شعبان کی نیت سے کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی نیات اس میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے زیارت امام حسین کی نیت ہے، یا غسل توبہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور جتنے بھی غسل آپ کے ذہن میں ہیں آپ کر سکتے ہیں ایک ہی نیت سے۔ تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنی ہے، کہ اللہ کے حضور شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ رب العزت، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ تو نے ہم جیسے انسانوں کو یہ رات نصیب فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ نے اس رات کا سب سے افضل عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، کہ روایات میں ملتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اس شب زیارت امام حسین علیہ السلام کرے۔ جو شخص کربلا میں پہنچ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی سعادت نہیں ہے، مگر اگر کوئی شخص وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ اس طرح کرے کہ اپنے گھر کی چھت پر چلا جائے اور کربلا کی طرف رخ کر کے امام حسین کی کوئی بھی زیارت پڑھے، چاہے زیارت وارثہ پڑھے، زیارت عاشورہ پڑھے، کوئی بھی زیارت پڑھے۔ اگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو کم از کم اتنا کہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ کم از کم یہ 4 سلام کرے، کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان یہ نیمہ شعبان کی جو شب ہے اس میں یہ انسان سلام پڑھے گا تو وہ دیکھے گا کہ اللہ رب العزت کس طرح اس پر اپنا لطف اور انعام اس کے اوپر نازل کرتا ہے، کس طرح اللہ کی رحمت اور برکت اس شخص کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے بعد اس رات کے اعمال میں سے سب سے اہم ہے نماز جعفر طیار، کہ جو 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جس کا طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا، تاکہ جس میرے بھائی کو بہن کو نماز جعفر طیار کا طریقہ آتا ہے اس کے لیے ویڈیو لمبی نہ ہو۔ اس کے بعد ہے آپ دعائے کمیل پڑھیں، زیارت آل یاسین پڑھیں، اور دعائے مغفرت والدین کریں، اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ لیکن مغفرت کی دعا کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سب کو معاف کرنا ہے۔ پھر جب آپ خود اپنا دل صاف کر کے اللہ کے حضور دعا کریں گے تو آپ کی جتنی خطائیں ہوں گی اللہ رب العزت وہ معاف کر دے گا۔ اور 2 رکعت ہدیہ والدین پڑھنی ہے آپ نے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر ہے۔ اور 2 رکعت پھر آپ نے مغفرت والدین بھی پڑھنی ہے، اس میں بھی آپ نے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اور آپ نے صدقہ دینا ہے، سب سے پہلے اپنے امام کی سلامتی کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا ہے، اور کثرت کے ساتھ آپ نے استغفار کرنا ہے، صلوات پڑھنی ہے، اور دعائے فرج پڑھنی ہے امام کے ظہور کے لیے۔ اور وہ دعائے فرج یہ ہے کہ الہی عظم البلا، یہ جبکہ ہم دوسری اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھیں، لیکن دعائے فرج جب آتا ہے تو اس سے مراد یہی دعا ہے کہ الہی عظم البلا الی آخر۔ اور اس کے بعد آپ نے نماز امام زمانہ پڑھنی ہے، اور جس قدر ہو سکے آپ صدقہ نکالیں، غریبوں کی مدد کریں، خصوصاً یہ جو آج کل حالات اتنے سخت ہیں کہ واقعاً بہت سے لوگ ہیں جو سفید پوش بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، مگر وہ کسی سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر صبح بھی آپ نے اسی طرح دعائے ندبہ پڑھنی ہے، زیارت آل یاسین آپ نے رات کو بھی پڑھنا ہے، صبح بھی پڑھنا ہے، دعائے عہد رات کو بھی پڑھیں، صبح بھی پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، پھر امام کی سلامتی کے لیے آپ نماز پڑھیں، جیسے رات کو بتایا گیا رات کو بھی پڑھیں، صبح بھی پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ صدقہ دیں۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اور نماز جعفر طیار کی اہمیت اس لیے میں نے کہا بہت زیادہ ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اگر
किसी शख्स की पानी के कतरात के बराबर भी हाजात हैं तो इस शब के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम हाजात कबूल फरमाएगा, सिवाय उन दुआओं के जो उसके हक में बेहतर नहीं होंगी, जिसमें उसके लिए ज़रर और नुकसान होगा। तो नमाज जाफर तैयार दो तरीक़ों से पढ़ी जाती है। सबसे पहला आसान तरीका कि आपने दो दो रकत करके 4 रकत नमाज पढ़नी है, उसके बाद आपने 300 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़नी है। और दूसरा तरीका ये है कि दो दो रकत आपने पढ़नी है। जैसे पहली रकत आप पढ़ेंगे उसमें सूरह फातिहा, अलहम्द, उसके बाद आपने सूरह ज़िलज़ाल पढ़नी है, और फिर दूसरी रकत में अलहम्द के बाद आपने सूरह आदियात पढ़नी है। ये हो गया। और पहली रकत में आप जैसे अलहम्द और सूरह ज़िलज़ाल पढ़ेंगे, उसके बाद आपने 15 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़नी है, और उसके बाद आप रकू में जाएंगे, रकू का ज़िक्र करेंगे। ज़िक्र पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा रकू में भी तस्बीहात अरबा पढ़नी है, और रकू से खड़े होंगे फिर 10 मरतबा आपने तस्बीहात अरबा पढ़नी है। फिर आपने सजदे में जाना है, सजदे के ज़िक्र को पढ़ने के बाद आपने फिर 10 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़नी है, और सजदे से उठेंगे फिर 10 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़नी है, और फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, वहाँ भी ज़िक्र के बाद आपने 10 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़नी है, और जैसे दूसरे सजदे से उठेंगे तो भी आपने 10 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़नी है। इसी तरह फिर आप दूसरी रकत में आएंगे, दूसरी रकत में भी आपने अलहम्द और उसके बाद सूरह आदियात पढ़ेंगे, उसके बाद सेम इसी तरह 15 मरतबा तस्बीहात अरबा, फिर रकू में 10 मरतबा, रकू के बाद 10 मरतबा, फिर सजदे में, पहले सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे के बाद 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे के बाद 10 मरतबा। इस तरह ये जब आप 2 रकत नमाज मुकम्मल करेंगे तो आपके 150 तस्बीहात अरबा हो जाएंगी। और जब आप दूसरी 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, सेम इसी तरह तस्बीहात अरबा की तरतीब है, जबकि उसमें बेहतर यह है कि आप अलहम्द के बाद सूरह नासर पढ़ें, और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह तौहीद पढ़ें, सूरह इखलास ये पढ़ेंगे, और फिर उसी तरह 15 मरतबा तस्बीहात अरबा, फिर 10 मरतबा रकू में, 10 मरतबा रकू के बाद फिर पहले सजदे में 10 मरतबा, फिर पहले सजदे के बाद 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे के बाद 10 मरतबा। इसी तरह जब आप ये 2 रकत और कंप्लीट करेंगे तो 150 मरतबा और आपकी तस्बीहात अरबा मुकम्मल हो जाएंगी। और इस तरह जब आप 4 रकत मुकम्मल करेंगे तो आपकी 300 मरतबा तस्बीहात अरबा मुकम्मल हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको मुझे इस शब की जो खसूसी फजीलत और मंज़िलत है हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।